أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولا ونعم النصير۔ یہ آیات جو ہیں سورۃ الحج کی آیت جو ہے یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 79 ہے، یعنی 79۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے راستہ میں ایسی کوشش کرو جو مکمل ہو، کیونکہ اس نے تم کو بزرگی بخشی ہے اور دین کی تعلیم میں تم پر کوئی تنگی کا پہلو اختیار نہیں کیا۔ اے مومنو، اپنے باپ ابراہیم کے دین کو اختیار کرو، کیونکہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس کتاب میں بھی اور اس سے پہلی کتب میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم باقی دنیا پر گواہ رہو۔ پس نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں یہاں پر سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ ذکر آیا ہے تو یہ آیا ہے کہ تم اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی تعلیم کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کسی خلیفہ کو پکڑ لو۔ یہ سب لوگوں کی اپنی ایجادیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ لوگوں کو، سب مومنوں کو یہ کہا ہے کہ تم اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ دس مینس کہ اللہ کی کتاب کو، اس کی تعلیم کو پکڑ لو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، وہ تمہارا آقا ہے، پس کیا ہی اچھا آقا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں پیشگوئی مسلم موعود کے ضمن میں سامعین کے آگے خاک صاحب نے 4 سوالوں کا ذکر کیا تھا، اور یہ چاروں سوال یہ تھے کہ پیشگوئی مسلم موعود میں کے سلسلے میں پہلا اہم سوال یہ تھا کہ کیا اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ایک وجود کی بشارت دی تھی یا کہ ایک سے زیادہ یعنی 2 وجودوں کی۔
تو اس سلسلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو پچھلے دونوں خطبے میرے ہیں، یعنی کہ 8 مارچ کا بھی اور 15 مارچ کا بھی، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سب کے آگے دلائل کے ساتھ ثابت کر کے دکھا چکا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو 2 وجودوں کی بشارت ہوئی تھی پیش گوئی مسلم موعود جس کا نام ہے اس میں۔ تو دوسرا سوال جو تھا، یہ جو میں نے ذکر کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر اس الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو 2 وجودوں کی بشارت دی تھیں، تو کیا یہ دونوں وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلبی لڑکے تھے، اور کیا یہ آپ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے؟ تو اس ضمن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دونوں خطبہ جمعہ میں نے یہ بات بتائی ہے آپ لوگوں کو کہ یہ دونوں وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلبی لڑکے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک وجیح اور پاک لڑکا تھا جس کے متعلق خود خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت مرزا صاحب علیہ وسلم سے وعدہ کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت نسل ہوگا۔ اور دوسرا وجود تھا جو ہے وہ ذکی غلام ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ وسلم سے کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ میں تیری سلب سے میں پیدا کروں گا، یا تیری تخم سے ہوگا، یا تیری ذریت سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں اپنے پاس رکھیں، اور لڑکی کی طرح اپنے آپ کو پابند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ذریت نسل میں سے پیدا کروں گا۔ تیسرا سوال جو تھا اس ضمن میں وہ یہ تھا کہ ان دونوں وجودوں یعنی وجیح اور پاک لڑکا اور ذکی غلام میں سے کس وجود کو حضور سامنے مسلم موعود کا خطاب دیا تھا؟ میں پچھلے دونوں خطبوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے آپ لوگوں کے آگے پیش کر کے، کہ حضور سامنے ذکی غلام کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ وہ مسلم موعود ہے، اور اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو الہامی پیش گوئی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے بعد فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا اور آخر تک۔ چوتھا سوال جو میں نے رکھا تھا آپ لوگوں کے آگے اور جس کا میں نے جواب بھی آپ لوگوں کو دیا ہے پچھلے دونوں خطبات جمعہ میں، وہ یہ تھا کہ اگر ذکی غلام حضور اسلام کا کوئی لڑکا نہیں تھا تو کیا اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی طرح ذکی غلام کے سلسلہ میں بھی حضور اسلام سے کوئی ایسا وعدہ کیا تھا کہ وہ ذکی غلام کو آئندہ زمانے میں حضور اسلام کی صلب میں سے ہی کھڑا کرے گا؟ تو اس سلسلے میں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میں نے پچھلے خطبات میں یہ بات قطعی طور پر آپ لوگوں کے آگے ثابت کر کے رکھ دی ہے کہ ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ وسلم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا تھا، اور یہ بات اپنے پاس رکھی کہ میں جو چاہوں کروں گا، اور اس کے مطابق میں دونوں خطبات میں پچھلے دونوں خطبات میں ثابت کر چکا ہوں کہ یہ جو مسلم موعود کی پیش گوئی ہے یا جو ذکی غلام ہے وہ حضرت بانی جماعت الاسلام کے جو لڑکے تھے، جسمانی لڑکے، ان سے باہر نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات بذریعہ الہامات، مبشر الہامات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دی کہ تیرے لڑکوں میں سے کوئی مسلم موعود نہیں ہوگا، کوئی ذکی غلام نہیں ہوگا۔ ہاں، آئندہ زمانے میں میں جس کو چاہوں گا میں بناؤں گا۔ آئندہ زمانے میں اللہ تعالیٰ پھر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نسل یعنی سلب میں سے بھی بنا سکتا تھا، آپ علیہ السلام کی جو ذریت ہے یعنی آپ کی جماعت، آپ کے ماننے والے، ان میں سے بھی بنا سکتا تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمن میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا کہ میں لڑکے کی طرح ذکی غلام کو بھی تیرے سلب سے ہی پیدا کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب میں آج کے خطبہ جمعہ کے موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ میں نے 8 مارچ 2013 کے خطبہ جمعہ میں یہ کہا تھا کہ خلیفہ ثانی صاحب کو اس بات کا قطعی علم تھا کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے لڑکوں میں سے کوئی بھی پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ایک میں نے بیان دیا تھا 8 مارچ کے خطبہ جمعہ میں۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ بعض بیانات دے دیتے ہیں بغیر دلیل کے بھی۔ میں نے یہ جو بات کہی ہے میں آپ لوگوں کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے وہ الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے بیان دیا تھا 8 مارچ کو اسی سے متعلقہ ہیں، یعنی وہ الفاظ میں آپ لوگوں کے آگے پیش کروں گا کہ جن میں انہوں نے یہ اقرار کیا ہوا ہے کہ ہم میں سے یعنی مرزا صاحب علیہ السلام کے جو زندہ اس وقت موجود لڑکے تھے، مرزا صاحب علیہ السلام کے وفات کے بعد کا یہ واقعہ ہے، یعنی جون جولائی 1908 میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو زندہ لڑکے ہیں حضور صاحب ان میں سے وہ وجود نہیں ہے،
وہ آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا۔ بہرحال اس سلسلے میں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ میں آپ لوگوں کے آگے ان کی تحریر پڑھ کر سناتا ہوں، تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جو بات میں نے 8 مارچ میں کہی تھی وہ بالکل سچ اور حق تھی۔ یہ بات سامعین یاد رکھیں کہ ذکی غلام یعنی مسیح مبارک احمد نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے گھر میں پیدا ہوا اور نہ ہی آپ کی وفات کے بعد آپ کے گھر میں پیدا ہوا۔ بعض اوقات بچے کسی باپ کی وفات کے بعد بھی پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اسی باپ کے بچے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر عاصم پیدا ہوئے تھے، لیکن آپ کے والد صاحب عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ پھر اپنے باپ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، ان کی زندگی میں نہیں پیدا ہوئے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسیح مبارک احمد ہے، یہ جو ذکی غلام ہے، یہ جو مسلم موعود ہے یا پسے موعود ہے، نہ تو حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی زندگی میں ان کے گھر میں پیدا ہوا اور نہ ہی آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے گھر میں پیدا ہوا۔ جب یہ پسے موعود یا یہ مسیح مبارک احمد حضور السلام کے گھر میں پیدا نہ ہوا تو مخالفین نے کافی شور و غوغا کیا اس زمانے میں کہ ذکی غلام اور مسیح مبارک احمد جس سے قوموں نے برکت پانی تھی وہ تو مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، لہذا نعوذ باللہ من ذالک مرزا صاحب علیہ السلام کے اپنے دعوی جھوٹے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا اور شور ڈال دیا اس وقت۔ حضرت بانی سلسلہ علیہ السلام کی وفات کے وقت جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی عمر 19 سال کی تھی اور آپ اس وقت رسالہ تشہیر الاذہان جو تھا اس کے ایڈیٹر تھے۔ آپ مسیح مبارک احمد یعنی ذکی غلام جس کو حضور صاحب نے مسلم موعود قرار دیا تھا اس سے متعلق مبشر الہامات جو تھے، بطور خاص وہ مبشر الہامات جو مرزا مبارک احمد کی وفات کے بعد نازل ہوئے، ان کے ضمن میں مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے جناب بشیر الدین محمود احمد صاحب مورخہ جون جولائی 1908 میں رسالہ تشہیر الاذہان میں لکھتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر وہ سناتا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ اصل پرنٹڈ جو ہیں لفظ ہیں۔ اس وقت کا جو رسالہ تشہیر الاذہان جو تھا شائع ہوا تھا اس میں یہ ان کے الفاظ پرنٹڈ لکھے ہوئے موجود ہیں، آن دی ریکارڈ باتیں ہیں، یہ زبانی بات نہیں میں کر رہا، میں آپ دکھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری ویب سائٹ پہ بھی الغلام.com پہ نیوز میں کسی نیوز میں آپ ان الفاظ کو باقاعدہ اس زمانے میں جو شائع ہوئے تھے پرنٹڈ صورت میں آپ دیکھ سکیں گے بعد میں۔ میں آپ ان کو جو الفاظ ہیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو حوالہ ہے ان الفاظ کا مورخہ جون جولائی 1908 کا رسالہ تشہیر الاذہان والیم 3 نمبر 6-7 صفحات 297 تا 300 ہیں، جو اب میں لفظ پڑھوں گا یہ وہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ جناب بشیر الدین محمود احمد لکھتے ہیں اور پھر یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ زبان کے لحاظ سے بھی بیٹا آئندہ نسل کے کسی فرد پر بھی بولا جاتا ہے، چنانچہ عربی میں اس طرح کثرت سے استعمال ہوتا ہے، چنانچہ اکثر قبیلوں کے نام ان کے کسی بزرگ کے نام پر ہوتے ہیں اور وہ اس کی اولاد کہلاتی ہیں۔ جب دنیا اپنے طور پر ایک شخص کو، جناب بشیر الدین محمود لکھ رہے ہیں کہ جب دنیا اپنے طور پر ایک شخص کو صدیوں گزرنے کے بعد بھی ایک دوسرے شخص کا بیٹا قرار دیتی ہے اور عمر بن عبدالعزیز اور ہارون رشید امیہ اور عباس کے لڑکے کہلاتے ہیں، تو کیا وجہ کہ خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل میں سے کسی آئندہ ہونے والے لڑکے کو ان کے لڑکے کے نام سے پکار نہ سکے؟ کیا وہ کام جس کا انسان کو اختیار ہے خدا اس کے کرنے سے معذور ہے؟ یا جب دنیا کے طالب ایک شخص کو کسی پہلے گزرے ہوئے شخص سے نسبت دیتے ہیں حالانکہ وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا، تو کیا خدا جو خوب جانتا ہے کہ کون کس سے نسبت دیے جانے کے لائق ہے ایسا نہیں کر سکتا؟ آج وہ سید جو ہزاروں قسم کی بدیوں میں مبتلا ہیں اور لاکھوں گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں
اور سینکڑوں قسم کی بدکاریاں صبح اور شام ان سے سرزد ہوتی ہیں، اور وہ جن کے اقوال ایک شریف آدمی کی زبان پر نہیں لائے جا سکتے، اور جن کے افعال ایسے نہیں ہیں کہ نیکیوں کی مجلس میں ان کا ذکر بھی کیا جائے، تو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستحق ہیں۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل میں سے کسی لڑکے کو اگر خدا تعالیٰ نے کسی مصلحت کی وجہ سے ان کا لڑکا قرار دیا اور اس کے وجود کی ان کو بشارت دی تو وہ ناجائز ٹھہرا؟ یہ سوال اٹھا رہے ہیں جناب بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنے رسالہ تشریح الاذہان میں 1908 میں۔ یہاں بشیر الدین محمود احمد صاحب مسیل مبارک احمد یعنی پسر موعود یا مسح موعود کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سامعین یاد رکھیں اس بات کو، وہ الہامات جو ہیں ان کے سلسلے میں یہ بات بشیر الدین محمود احمد کر رہے ہیں، جو کہ یہ جو بسر موعود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، یہ حوالہ وہی ہے، آگے لکھتے ہیں، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا ان سے بھی زیادہ محدود طاقتوں والا ہے، یا اس کو نسبت دینے کا علم نہیں اور وہ اس بارے میں غلطی کر بیٹھا ہے؟ نعوذ باللہ۔ آج سینکڑوں نہیں ہزاروں لیکچرار اپنی تقریروں میں زور زور سے چلا کر کہتے ہیں کہ اے بنی آدم ایسا مت کر یا ایسا کرو، مگر ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ ہمارے باپ کا نام تو آدم نہ تھا، پھر تم کیوں ہم کو اس نام سے پکارتے ہو؟ مگر حضرت صاحب کی نسل میں سے ایک بچے کو اگر ان کا لڑکا قرار دیا گیا تو کون سا اندھیر آ گیا؟ وہ آگے لکھتے ہیں، کفا حاضہ کا الہام صاف ثابت کرتا ہے کہ بیٹے کے الہام آئندہ نسل کے کسی لڑکے کی نسبت ہیں، اور پھر وہ الہام جس میں ہے کہ تیری اولاد تیرے نام سے مشہور ہوگی، اس کی اور بھی تائید کرتا ہے کہ آئندہ نسل کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بیٹا کہا جا سکتا ہے، اور خدا تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ کون ان کا بیٹا ہونے کے لائق ہے۔ اس لیے اگر کسی عظیم و شان لڑکے کی نسبت جو دنیا میں ایک تبدیلی پیدا کر دے خبر دی جائے اور اس کو حضرت صاحب کا بیٹا قرار دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو فرمایا ہے کہ اہل فارس میں سے جو ایمان لائے وہ بنی فاطمہ میں سے ہے۔ پس کیا اہل فارس خود حضرت فاطمہ کے لڑکے بن جاتے ہیں؟ اور پھر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جیسے قرآن و حدیث میں کثرت سے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اگر خدا تعالیٰ نے اس رنگ میں کلام کیا تو کیا حرج واقع ہوا؟ مثلا قرآن شریف میں یہودیوں کو بار بار بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا ہے، حالانکہ اسرائیل فوت ہوئے قریباً 2500 سال برس گزر گئے تھے، اور یہودیوں کو پھر بھی خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نام سے پکارا ہے۔ اگر یہ محاورہ عرب کا نہ ہوتا اور کتب الہیہ میں ایسا طریق نہ ہوتا تو اس وقت کے یہودی جو بات بات پر اعتراض کرتے تھے فوراً بول اٹھتے اور شور مچا دیتے کہ دیکھو ایسا مت کہو، ہم بنی اسرائیل نہیں، ہمارے والدین کا نام بتاتے اور اپنے والدین کا نام بتاتے کہ ان کی اولاد سے ہیں۔ اور پھر قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت آتا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یعنی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نہ تھے بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لڑکے تھے۔ پس معلوم ہوا کہ خدا کے کلام میں ایسا آ جاتا ہے اور اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ان الفاظ میں سامعین کرام جناب بشیر الدین محمود احمد صاحب فرما رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر مسیل مبارک احمد یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا پسر موعود حضور السلام کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تو یہ کون سی اعتراض کی بات ہے؟ وہ بعد ازاں پیدا ہو کر بھی حضور علیہ السلام کا فرزند کہلا سکتا ہے، اور قرآن کریم سے پتہ ملتا ہے کہ یہ کوئی خلاف واقعہ یا خلاف حقیقت یا خلاف قرآن بات نہیں ہے۔ تشہیز الاذہان میں آگے وہ لکھتے ہیں، یعنی میں دوسرا حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ جو ہے حوالہ والیوم 3 نمبر 6-7 صفحات 301 تا 303 تک ہے۔ وہ لکھتے ہیں، غور کرو کہ قرآن شریف میں صاف آتا ہے
کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ پارہ 17 سورۃ حج رکوع 10۔ اور کوشش کرو اور اللہ کی راہ میں خوب کوشش، جس نے پسند کیا تم کو اور نہیں کی تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی، وہ دین جو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر کام کرتا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے، وہ خدا کے نزدیک ایسا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا۔ ورنہ یہ بات تو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کی سینکڑوں قومیں ایسی ہیں جو اسلام میں داخل ہیں، مگر حضرت ابراہیم کی نسل سے نہیں، اور نہ ان کی قوم کا حضرت ابراہیم کے خاندان سے کوئی تعلق ہے۔ پس جب خدا تعالیٰ نے ہر ایک اس شخص کو جو مسلمان ہوتا ہے اور خدا کی راہ میں کوشش کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا قرار دیا، اور بیٹے کے لفظ کو اس قدر وسیع کر دیا کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کی بھی کوئی شرط نہ رہی، تو پھر اگر آج اس خدا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل میں سے کسی کو انہی کا بیٹا قرار دیا تو کیا حرج ہے؟ جبکہ آج 20 کروڑ انسان جو مسلمان کہلاتے ہیں، خواہ عرب کے رہنے والے ہوں یا شام کے، غرضے کے ایران، افغانستان، ہندوستان، چین، جاپان کے علاوہ یورپ و امریکہ کے باشندے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کہلا سکتے ہیں، اور خدا تعالیٰ قرآن شریف میں ان کو ابراہیم کے بیٹے قرار دیتا ہے۔ تو ایک شخص کو اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بیٹا قرار دیا گیا تو کیا غضب ہوا؟ سامعین کرام، یہاں بشیر الدین محمود احمد صاحب سورۃ الحج کی آیت نمبر 79، جس کی میں نے شروع میں تلاوت کی ہے ابھی خطبہ جمعہ میں، کا حوالہ دے کر فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کسی روحانی وجود کے سلسلہ میں بیٹے کا لفظ اس قدر وسیع ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سلبی لڑکا ہی اس کا بیٹا یا فرزند ہو یا کہلا سکے، بلکہ کوئی بھی جو اس روحانی وجود پر ایمان لاتا ہے وہ اس کا بیٹا کہلا سکتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کے مطابق روئے زمین پر تمام مسلمان جو کہ اس وقت قریباً 1.5 ارب کے قریب ہیں، وہ سب ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں قرآن کریم کے مطابق۔ میرا یہاں سوال ہے کہ وہ قادیانی حضرات یا قادیانی خلفاء اور علماء جنہیں اس ضمن میں بڑی فکر رہتی ہے، یا ان کا یہ اعتراض ہے کہ خاکسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلب میں سے نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت جس کا خود جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب مسیل مبارک احمد یعنی مسلم موعود کے سلسلہ میں حوالہ دے رہے ہیں، یہی آیت موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب میں سے ہونے کے بے بنیاد اعتراض کو کیا کلیتاً جھٹلا نہیں رہی؟ وہ قادیانی حضرات جو موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے صلب میں سے ہونے کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، سورۃ الحج کی آیت نمبر 79 ان کے اس اعتراض کی حقیقت کا خوب بھانڈا پھوڑ رہی ہے۔ فتدبروا ایھا العاقلون، اور اس عاجز کی تکذیب میں جلدی نہ کرو۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب آگے لکھتے ہیں اسی حوالہ میں، پھر حدیث دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بہت سے ایسے محاورات پاتے ہیں۔ مثلا معراج کی رات جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا ھذا ابو کا صالحن، یعنی یہ تیرا نیک باپ ہے، اور ایسا ہی حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت فرمایا۔ پس جب قرآن شریف و حدیث سے یہ بات ثابت ہے تو پھر حضرت اقدس علیہ السلام پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک لڑکے کا وعدہ تھا جو پورا نہ ہوا؟ خدا کے وعدے ٹلا نہیں کرتے اور وہ پورے ہو کر رہتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی ہوگا۔ سامعین کرام، آگے بہت توجہ طلب بات ہے جو وہ اپنے رسالہ تشریح الاذہان میں 1908 میں لکھتے ہیں، سنیے۔ وہ لکھتے ہیں ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت اقدس علیہ السلام سے لڑکا ہوگا، بلکہ یہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانہ میں ایک ایسا شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا
جو خدا کے نزدیک گویا تیرا ہی بیٹا ہوگا، اور وہ علاوہ تیرے 4 بیٹوں کے تیرا 5واں بیٹا قرار دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن داؤد کہلاتے ہیں، ایسا ہی وہ آپ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور اس میری بات کی تائید خود حضرت اقدس علیہ السلام کے اس الہام سے بھی ہوتی ہے جو میں اوپر درج کر آیا ہوں، یعنی کفا حاضہ، جس کے معنی یہ تھے کہ حضرت اقدس علیہ السلام کے ہاں اب نرینہ اولاد نہ ہوگی، چنانچہ اس کے بعد 2 لڑکیاں ہوئیں اور لڑکا کوئی نہیں ہوا۔ اور خود حضرت اقدس علیہ السلام کا بھی یہی خیال تھا، کیونکہ انہوں نے بھی ایک الہام جس میں بیٹے کی بشارت تھی اپنے پوتے پر لگایا تھا، ورنہ اگر ان کو یہ خیال ہوتا کہ میرے ہی بیٹا ہوگا تو پوتے پر کیوں لگاتے؟ سمجھتے کہ آئندہ بیٹا ہوگا اور وہ الہام پورا ہو جائے گا، پس صاف ظاہر ہے کہ وہ الہامات کسی آئندہ نسل کے لڑکے کی نسبت تھے، خواہ پوتا ہو یا پرپوتا ہو یا کچھ مدت بعد ہو۔ یہ ان سب الہاموں کے متعلق، مبشر الہامات کے متعلق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد لکھ رہے ہیں، جو کہ بطور خاص مبارک احمد کی وفات کے بعد یا مبارک احمد کی پیدائش کے بعد حضور علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ میں تیسرا حوالہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اسی سلسلے میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا۔ یہ بھی اسی یعنی مورخہ جون جولائی 1908 کا یہ حوالہ ہے، رسالہ تشریح الاذہان میں والیم 3 نمبر 6-7 صفحہ 305 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریل کی سواری کی خبر دی تھی جو آج کل آ کر پوری ہوئی، تو کیا بیچ کی 12 صدیوں کے لوگ دین اسلام کو ترک کر دیتے اور کفر اختیار کر لیتے کہ وہ نئی سواری کا وعدہ پورا نہیں ہوا؟ پس جب سب نبیوں سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے اور انہوں نے آئندہ زمانہ کی خبریں بھی دی ہیں، تو اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کچھ آئندہ کی خبریں دیں اور بتایا کہ میری نسل میں سے ایک ایسا لڑکا ہوگا، سنیے سامعین کرام، وہ فرماتے ہیں میری نسل میں سے ایک ایسا لڑکا ہوگا، ہیبت اس قدر ہوگی کہ گویا خدا آسمان سے اس کی مدد کے لیے اتر آیا۔ تو کیا ہوا؟ اس سے تو ان کی اور بھی سچائی ثابت ہوگی، اور اس وقت کے لوگ اس پیشگوئی کو پورا ہوتے دیکھیں گے اور مزہ اٹھائیں گے۔ آج کل کے لوگوں سے جو وعدے ہیں وہ ان پر غور کریں، اور ان پر جو شکوک ہیں وہ بیان کریں اور توبہ استغفار کرتے رہیں، تا انہیں اصل حقیقت معلوم ہو اور خدا اپنے خاص فضل سے ان پر سچائی کھول دے اور وہ صراط مستقیم دیکھ لیں تاکہ ہلاکت سے بچ جائیں۔ ورنہ جیسا کہ میں لکھ آیا ہوں، یہ بیٹے کی پیشگوئی تو کسی ایسے لڑکے کی نسبت ہے جو آپ کی نسل سے ہوگا اور بڑی شان کا آدمی ہوگا اور خدا کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ بھی میں ثابت کر آیا ہوں کہ حضرت اقدس علیہ السلام کے الہامات میں ہی اس قسم کے استعارہ نہیں ہیں، بلکہ پہلے نبیوں کے کلام میں، قرآن و حدیث میں بھی ہیں کہ بیٹا کہا جاتا ہے اور مراد نسل میں سے کوئی آدمی ہوتا ہے۔ یہ جو سامعین کرام، یہ جو میں نے تینوں حوالے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے پیش کیے ہیں، اب یہ جون جولائی 1908 کے تشریح الاذہان میں انہوں نے لکھے تھے جب وہ ایڈیٹر تھے اس رسالہ کے نا۔ تو اب جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے یہ جو بیان ہے رسالہ تشریح الاذہان میں 1908 کا، یا ہم کہہ سکتے ہیں یہ اقرار ہے کہ اس کے منطقی نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت صاحبزادہ مبارک احمد کی وفات کے بعد مسیل مبارک احمد مسلم موعود کے متعلق نازل ہونے والے مبشر الہامات کے متعلق یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے اس وقت کے خیالات اور عقائد ہیں جب آپ کی عمر صرف 19 سال کی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مضمون میں موعود ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے سلسلے میں حضور وسلم کے مبشر الہامات کے متعلق بڑے تقویٰ کے ساتھ سچی باتیں کہی ہیں،
اس وقت 1908 میں جون جولائی 1908 میں رسالہ تشیع الاذہان میں شائع شدہ جناب بشیر الدین محمود احمد صاحب کی اس تحریر یا اس بیان سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ میں اب اس کے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ جون جولائی 1908 میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے رسالہ تشیع الاذہان میں اپنے مضمون میں بڑی صاف گوئی اور تقویٰ کے ساتھ یہ فرما کر کہ ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت اقدس علیہ السلام سے لڑکا ہوگا، بلکہ یہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانہ میں ایک ایسا شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا جو خدا کے نزدیک گویا تیرا ہی بیٹا ہوگا، اور وہ علاوہ تیرے 4 بیٹوں کے تیرا 5واں بیٹا قرار دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن داؤد کہلاتے ہیں، ایسا ہی وہ آپ کا بیٹا کہلائے گا۔ واضح کیا تھا، یعنی یہ فرما کر، یہ الفاظ ان کے ہیں، یہ فرما کر انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ ذکی غلام، حلیم غلام یعنی مسیح مبارک احمد سے متعلق مبشر کلام الہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی وفات تک نازل ہوتا رہا، اس کے مصداق نے کسی آئندہ زمانے میں پیدا ہونا ہے۔ سامعین یاد رکھیں، یہ ان کے الفاظ ہیں بشیر الدین محمود احمد کے۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور اسلام کے 1908 میں موجود لڑکے مرزا بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد مسیح مبارک احمد سے متعلق مبشر الہامات کے مصداق نہیں تھے۔ یہ پہلی بات، یہ نتیجہ نکلتا ہے بشیر الدین محمود کے ان بیانوں کا جو رسالہ تشیع الاذہان میں 1908 میں جون جولائی کے رسالہ تشیع الاذہان میں وہ لکھ چکے ہیں۔ دوسری بات یاد رکھیں، کیا وہ نتیجہ ہے دوسرا نکلتا؟ وہ یہ ہے کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اسی مسیح مبارک احمد کو، جس کی بشارت 20 فروری 1886 سے شروع ہو کر، بلکہ اس سے بھی پہلے 1881 سے شروع ہو کر 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہی، کو مسلم موعود قرار دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسیح مبارک احمد کا مفصل ذکر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں فرمایا ہوا ہے۔ یہ بات دوسری ثابت ہوتی ہے۔ تیسری جو منطقی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنے مضمون میں آئندہ پیدا ہونے والے اس عظیم و شان وجود کے متعلق یہ فرما کر کہ نمبر 1 وہ کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے اگر کسی عظیم و شان لڑکے کی نسبت جو دنیا میں ایک تبدیلی پیدا کر دے خبر دی جائے، یہ بات کہتے ہیں۔ دوسری بات کیا کہتے ہیں؟ ہیبت اس قدر ہوگی کہ گویا خدا آسمان سے اس کی مدد کے لیے اتر آیا۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو پیش کوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کے متعلق فرمائے ہیں، اس مسلم موعود کے متعلق فرمایا ہے کہ مثلا مصر الاول والآخر مصر الحق والولائک ان اللہ نزل من السماء۔ یہ وہی الفاظ فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اس اپنے مضمون میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب۔ اور تیسری بات وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بڑی شان کا آدمی ہوگا اور خدا کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ سب باتیں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق بیان فرمائی ہوئی ہیں، اور حضور صاحب نے اس کو مسلم موعود قرار دیا تھا۔ تو یہ جو باتیں فرما کر دراصل جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اسی موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود کا ہی ذکر فرمایا ہوا ہے اپنے رسالہ تشیع الاذہان میں اس وقت 1908 میں، جس کی یہ صفات جو ہیں جب میں نے پڑھی ہیں، یہ جو انہوں نے کہا ہے، یہ سب صفات 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں موجود ہیں۔ چوتھا جو منطقی نتیجہ ہے اس سے نکلتا، اس کے متعلق میں آپ لوگوں سے اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے مضمون میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 79 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبَائِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ پارہ 17 سورۃ حج رکوع 10۔ اور کوشش کرو، یہ اس کے الفاظ ہیں مرزا بشیر الدین محمود میں پڑھ رہا ہوں، اور کوشش کرو کی راہ میں خوب کوشش، جس نے پسند کیا تم کو اور نہیں کی تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی، وہ دین جو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ بشیر الدین محمود احمد نے یہ فرما کر اس قرآن کریم کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 79 کا حوالہ دے کر یہ بتایا ہے 1908 میں کہ روحانی
یا مذہبی دنیا میں کسی عظیم و شان برگزیدہ بندے کا بیٹا ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیروکار اس عظیم و شان برگزیدہ بندے کی صلب میں سے ہی ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم سب مسلمانوں کا باپ قرار دیا ہے، اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب مسلمانوں کے باپ ہیں، اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اسی طرح ہم سب احمدیوں کے باپ قرار پاتے ہیں۔ اور جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنے مذکورہ بالا مضمون میں جس عظیم و شان وجود اور جس ذکی غلام اور مسلم موعود کا آئندہ زمانے میں پیدا ہونے کا ذکر فرمایا ہے، سامعین کرام، اس کے تولد کو ہم مذکورہ بالا سورۃ الحج کی آیت نمبر 79 کی روشنی میں حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کی جسمانی نسل تک محدود نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اسے حضور علیہ السلام کی ذریت یعنی جماعت میں سے مورخہ 6-7 نومبر 1907 کے بعد جب چاہے گا اور جہاں چاہے گا پیدا فرما دے گا، اور وہ بقول جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب حضور علیہ السلام کا 5واں بیٹا کہلائے گا۔ وہ اسی طرح حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا بیٹا کہلائے گا، جس طرح حضور اسلام خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم و شان بیٹے کہلاتے ہیں۔ 5واں جو منطقی نتیجہ ہے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے بیانات کا، وہ یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنے اس مضمون میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ وہ آئندہ پیدا ہونے والا عظیم و شان وجود یعنی ذکی غلام حضرت بانی سلسلہ کی نسل میں سے ہوگا۔ مرزا محمود احمد کا ایسا کہنے کی غالباً وجہ یہ تھی کہ حضور اسلام نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ کر اپنا یہ خیال ظاہر فرمایا تھا کہ یہ میرا جسمانی لڑکا ہوگا۔ عملی واقعہ یہ ہے کہ حضور اسلام کا ذکی غلام کے متعلق اپنا جسمانی لڑکا خیال کرنا آپ علیہ السلام کا محض اجتہادی خیال تھا، اور پھر اسی اجتہادی خیال کی بنا پر آپ علیہ السلام نے درمیان میں پیدا ہونے والے تینوں لڑکوں یعنی بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد، ان کے صرف نام بطور تفاول رکھے تھے، اور ان تینوں کو چھوڑ کر اپنے جن دونوں لڑکوں کو حضور السلام نے پیش گوئی مسلم موعود کے متعلق ان کے متعلق اشارے فرمائے تھے، بلکہ فرما دیا تھا کہ یہ اس پیش گوئی کے مصداق ہیں، وہ دو لڑکے بشیر احمد اول اور صاحبزادہ مبارک احمد دونوں تھے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے اپنے ایک پوتے، جس کا میں پہلے خطبات میں بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ پوتا پہلا کون سا تھا؟ وہ مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد، اور اس کو آپ لوگ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 228 پر پڑھ سکتے ہیں۔ حضور صاحب کا یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ اس پوتے پر بھی انہوں نے پیشگوئی مسلم موعود کو چسپاں کیا، لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور صاحب نے اپنے جس لڑکے کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ میرا لڑکا 20 فروری 1886 کی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ہے، اسے مولود مسعود کہہ کر، یا اسے 3 کو 4 کرنے والا کہہ کر، یا یہ کہہ کر کہ یہ لڑکا پیشگوئی مسلم موعود کے مطابق پیدا ہوا ہے، جن لڑکوں کے متعلق حضور صاحب نے یہ بات کہی وہ لڑکے اللہ نے فوت کر لیے، اور جن کے صرف حضور صاحب نے نام بطور تفاول رکھے، مثال کے طور پر بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد، یہ لڑکے زندہ رہے اور انہوں نے طویل عمریں پائیں۔ اور وہ پوتا جس کے متعلق حضور صاحب نے یہ فرمایا تھا، جس کا میں نے ابھی حوالہ پڑھا ہے حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 228 پر، کہ یہ مثلا بعض ایسے الہامات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام نافلات لک نافلات من عندی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جو میری طرف سے نافلہ ہوگا، وہ تیرے لیے نافلہ ہوگا۔ حضور صاحب نے نافلہ سے مراد پوتا لیتے ہوئے اس پیشگوئی کو اپنے پہلے پوتے مرزا نصیر احمد پر بھی چسپاں کیا تھا،
اور عجیب دیکھیں بات کیا ہے کہ جس لڑکے پر حضور صاحب نے اپنی پیشگوئی مسلم موعود کو چسپاں کیا وہ فوت ہو گیا، اور جس پوتے پر حضور صاحب نے اس پیشگوئی کو چسپاں کیا وہ پوتا ہی فوت ہو گیا۔ یہ صرف اتفاقات نہیں تھے، میں سامعین کو سمجھانا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے اتفاقات نہیں تھے کہ جس لڑکے پر حضور صاحب نے پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ہونے کا اظہار فرما دیا، اللہ نے وہ لڑکا فوت کر لیا۔ اس طرح جس پوتے پر یہ فرمایا کہ یہ وہ میرا پوتا ہے جو اس پیشگوئی کا مصداق ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے فوت کر لیا۔ اور جن لڑکوں کے متعلق حضور صاحب نے صرف بطور تحول نام رکھے، وہ لڑکے زندہ رہے۔ اور اس کے بعد مرزا نصیر احمد کے بعد جو پوتا پیدا ہوا تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے گھر میں، یعنی مرزا ناصر احمد، وہ بھی زندہ رہا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ صرف اتفاقات نہیں ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں، اور مجھے خدا تعالی کی طرف سے یہ بتایا گئی ہیں۔ یہ چیزیں اپنے قیاس سے میں نہیں باتیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ حقائق ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال اس پہ غور کریں۔ اور یہ جو جماعت احمدیہ میں ایک سنگین غلطی ہو چکی ہے، کچھ لوگوں نے کی ہے، اور یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے کافی حجت ہیں اس غلطی سے باہر آنے کے لیے، نکلنے کے لیے۔ چھٹی جو حقیقت ہے، منطقی نتیجہ ہے، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے جو میں نے حوالے پیش کیے ہیں رسالہ تشدید الاذہان کے 1908 کے، وہ چھٹا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں حضور صاحب کو 2 مبشر وجودوں کا وعدہ عنایت فرمایا تھا۔ مثلا اللہ فرماتا ہے کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سامعین کرام وجی اور پاک لڑکے کے متعلق تو یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، لیکن ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب سے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب کے دونوں لڑکوں یعنی بشیر احمد اول اور مبارک احمد اور پوتے مرزا نصیر احمد کو وفات دے کر حضور علیہ السلام پر اور آپ کی جماعت پر یہ ظاہر فرما دیا کہ مسیح مبارک احمد نہ حضور صاحب کا کوئی جسمانی لڑکا ہے۔ مسیح مبارک احمد کون ہے؟ وہ مسلم موعود ہے، وہ ذکی غلام مسیح الزماں ہے، کہ نہ تو کوئی حضور صاحب کا کوئی جسمانی لڑکا ہے اور نہ ہی وہ آپ کا کوئی پوتا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی صلب میں سے پیدا ہو۔ ساتویں جو حقیقت یا منطقی نتیجہ ہے جو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے جو الفاظ ہیں رسالہ تشدید الاذہان میں انہوں نے لکھے، وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یعنی مرزا محمود احمد اپنے مذکورہ مضمون میں بار بار حضور اسلام کے اس اجتہادی خیال کی بنا پر کہتے جا رہے ہیں بار بار کہ مسیح مبارک احمد یعنی ذکی غلام آپ علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا۔ جب جناب مرزا محمود احمد ایک طرف تو اپنے مضمون میں یہ کہے جا رہے ہیں، سامعین کرام یہ سننے والی بات ہے، اپنے مضمون میں ایک طرف تو یہ کہے جا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اہل فارس میں سے جو ایمان لائے وہ بنی فاطمہ میں سے ہے، پس کیا اہل فارس خود فاطمہ کے لڑکے بن جاتے ہیں؟ لیکن ساتھ ہی بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی بھی رٹ لگاتے جا رہے ہیں اپنے مضمون میں ذکی غلام کے متعلق، مسیح مبارک احمد کے متعلق، جب وہ جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے باوجود اہل فارس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل میں سے نہیں بن سکتے، یہ صرف بطور محاورہ ہے، تو پھر حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا اپنے موعود ذکی غلام کے متعلق لڑکا کہہ دینا کیا بطور محاورہ نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ میں یہاں نہایت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ ہو سکتا ہے بلکہ ہو چکا ہے۔ ایک طرف سورۃ الحج کی آیت نمبر 79 کا حوالہ دے کر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ روحانی یا مذہبی دنیا میں کسی عظیم و شان برگزیدہ بندے کا بیٹا ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیروکار اس عظیم و شان برگزیدہ بندے کی صلب میں سے ہی ہو، لیکن ساتھ ہی موعود ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے سلسلے میں بار بار حضور اسلام کی نسل کی بھی رٹ لگاتے جا رہے ہیں۔ جناب
مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا ایسا کرنا سامعین کرام کیا ان کے دور معیار کی دلیل نہیں ہے؟ دنیا کے مسلمانوں کو وہ حضرت ابراہیم السلام کا قرآن کریم کے مطابق بیٹا قرار دے رہے ہیں. یہ سب بیٹے ہیں، خواہ وہ مغل ہیں، جاٹ ہیں، راجپوت ہیں، کسی نسل سے بھی ہیں، سب ہیں قرآن کریم کے مطابق. اور دوسری طرف حضور السلام کو جس ذکی غلام کی بشارت ملی، جس کے متعلق اللہ نے کوئی وعدہ ہی نہیں فرمایا حضور السلام سے کہ میں یہ جو ذکی غلام ہے تیری نسل سے، تیری ضروریت سے، تیری تخم سے پیدا کروں گا، وعدہ ہی نہیں کیا. اس کے متعلق یہ بار بار اپنے اس مضمون میں 1908 کے مضمون میں لٹ لگاتے جا رہے ہیں کہ یہ حضور السلام کی نسل میں سے ہوگا. کیسے ہوگا بھائی؟ جب پوری دنیا جو اس وقت دار اسلام میں داخل ہے وہ سب قرآن کریم نے حضرت ابراہیم السلام کی اولاد قرار دے دی ہے، حضرت ابراہیم السلام کے بیٹے قرار دے دیے ہیں. تو پھر حضرت مرزا صاحب السلام کا وہ ذکی غلام جس کے متعلق خود خدا نے وعدہ ہی نہیں فرمایا حضرت مرزا صاحب السلام سے کہ وہ میں تیری صلب میں سے پیدا کروں گا، وہ سب احمدی جو آج ماننے والے ہیں حضور السلام کو، کیا ان کے بیٹے قرار نہیں پا رہے؟ وہاں پر بار بار حضور السلام کی نسل کی، ضروریت کی، تخم کی رٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نفس کی باتیں ہیں، یہ نفسانی خواہشات ہیں کہ یہ اگر ہم نہیں ہیں تو مرزا صاحب کی نسل میں سے ہی ہو. لیکن انسانوں کی خواہشوں کا اللہ پابند نہیں ہوا کرتا. لوگوں کی خواہشیں ہو سکتی ہیں کہ ایسا ہو ایسا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کسی انسان کی خواہشوں کا پابند نہیں ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جون جولائی 1908 میں اپنے مذکورہ بالا بیانات میں جو فرمایا تھا، پیش گوئی مسلم موت کے سلسلے میں یہی سچ تھا اور ہے. قادیانی خلیفہ مرزا مسرور احمد اور قادیانی علماؤں سے درخواست ہے کہ تشہیز الاذہان کے مذکورہ حوالہ جات سے کیا یہ حقیقت قطعی طور پر ثابت نہیں ہوتی کہ جون جولائی 1908 میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد یقین رکھتے تھے کہ حضور السلام کے زندہ لڑکے بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد پیش گوئی مسلم موت کے دائرہ بشارت میں نہیں آتے، یا ان میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ مسلم موت، ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موت نہیں بنائے گا. اور مسلم موت یعنی ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں جو کہ دراصل مسیح مبارک احمد تھا، اس نے کسی آئندہ زمانے میں جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا اور ظاہر ہونا تھا. یہ باتیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا جو بیان ہے، جون جولائی 1908 کے شمارہ جو ہے تشہیز الاذہان کا، جس کا میں حوالے بھی دے چکا ہوں، ان سے یہ باتیں قطعی طور پر یہ ثابت ہوتی ہیں. یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 1908 میں جون جولائی کے شمارہ جو تھا رسالہ تشہیز الاذہان کا، اس میں یہ بات تسلیم کر چکے ہیں اور اقرار کر چکے ہیں کہ میں اور میرے بھائی پیش گوئی مسلم موت کے دائرہ بشارت میں نہیں آتے. ہم میں سے کوئی بھی مسلم موت نہیں بول سکتا، یا ہم میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے کلام الہی جو حضرت مرزا صاحب السلام پر نازل ہوا اس کے مطابق ہم میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ مسلم موت نہیں بنائے گا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1944 میں 1914 میں جب وہ خلیفہ بنے تو لوگ اس کو کیسے مسلم موت بناتے پھر رہے تھے، یا وہ مسلم موت بننے کی خوابیں پھر کیسے دیکھنی اس نے شروع کر دیں، اور 1944 میں مسلم موت ہونے کا حلف انداز بھی کر دیا. یہ سب باتیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں سے بیان کروں گا. آج کی خطبہ جمعہ میں اتنا ہی کافی ہے، اور باقی مضمون ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا. میں اپنے خطبہ جمعہ کا اختتام سقراط کے ان الفاظ پر کرتا ہوں. سامعین کرام سنیے. وہ فرماتا ہے، کبھی کسی چیز کو دلیل کے مقابلہ میں اہمیت نہ دی جائے. جو چیز دلیل سے ثابت ہو جائے اسے مان لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صراط مستقیم پر بھی چلائے اور آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں بھی رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔